الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأحسن كما أحسن الله إليك. وقال تبارك وتعالى: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وقال سبحانه عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وقال سبحانه: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقال تبارك عز وجل: إن رحمة الله قريب من المحسنين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن جبرائيل عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، أخبرني عن الإحسان. فقال عليه الصلاة والسلام: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وعن أبي شريح الخزاعي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. صدق الله وصدق رسولنا المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تاسو بدل کړ دی تا ولا دی مایک وګورئ لاندې نه دویم کې لګېدل دی صحیح ده. قابل صد احترام. حضرات، لاندینی نه لپاسانی کې ولګاو. دوران خطبہ میں نے سورۃ القصص کی آیت 77، سورۃ الرحمن کی آیت نمبر 60، سورۃ النحل کی آیت نمبر 90 اور سورۃ النحل کی آیت نمبر 128 اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 56 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دو فرامین مبارکہ، جن میں سے ایک
سنن ترمذی میں اور دوسرا بخاری اور مسلم حدیث کی دونوں معتبر کتابوں میں موجود ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج خاص طور پر مسلمان شخص کا ایک زیور ہے، ایک مسلمان شخص کا حسن ہے، ایک مومن کی زیب و زینت ہے جسے احسان کہتے ہیں۔ آج جب ہماری نظر پڑتی ہے تو معاشرے کا بچہ، جوان، بوڑھا، مرد، عورت، عام آدمی، حتیٰ کہ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اصحاب منبر بھی ایک جاہل فاسق آدمی بھی تو وہیں پر ایک دیندار، تہجد گزار، نوافل کی کثرت کرنے والا، کثرت سے حج اور عمرے کرنے والا شخص بھی اس زیور سے محروم نظر آتا ہے۔ احسان کا لفظ حسن سے نکلا ہے۔ حسن کا معنی ہے خوبصورتی۔ عام طور پہ ہمارے ہاں قرآن مجید کے اندر جب احسان کا لفظ آتا ہے یا محسن کا لفظ آتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے نیکی کرنے والا، لیکن احسان کا دائرہ کار بہت وسیع ہے۔ اگر ہم اس کا اردو میں آسان ترجمہ کرنا چاہیں تو وہ یہ بنتا ہے کہ ہر کام کو خوش اسلوبی کے ساتھ، کسی بھی کام کو انتہائی خوبصورتی اور زیب و زینت کے ساتھ آراستہ کر کے کرنے کا نام احسان ہے۔ خواہ وہ بول ہو، خواہ وہ عمل ہو، خواہ وہ عقائد ہوں، خواہ وہ اعمال صالحہ ہوں، خواہ وہ اللہ کی عبادت ہو یا مخلوق کے ساتھ تعلق ہو، ان تمام چیزوں میں خوبصورتی، خوش اسلوبی، زیب و زینت اور آراستگی کو اگر مد نظر رکھ کے یہ کام کیا گیا تو اس کو کہتے ہیں کہ وہ کام صفت احسان کے ساتھ ادا ہوا۔ یہ احسان کتنی عظیم دولت ہے، اس پر تو میں بات کرنے والا ہوں انشاءاللہ، اللہ تعالیٰ توفیق عنایت فرمائے۔ آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ قرآن مجید کے اندر یہ لفظ احسان یا اس کے ملتے جلتے الفاظ حسنہ، حسن، محسن، اس طرح کے جو الفاظ قرآن مجید میں استعمال ہوئے ہیں، یہ ان کی تعداد ہے 194۔ تو جس چیز کا ذکر قرآن مجید میں 194 دفعہ ہوا ہو، ہمارا معاشرہ اس چیز کی طرف توجہ ہی نہ دے، اس کا نقصان کیا ہے؟ یہ جب قرآن مجید کی آیات سامنے آئیں گی اور احادیث سامنے آئیں گی تو اندازہ ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، صاحب کتاب، صاحب تورات ہیں، 4 بڑے انبیاء اور رسل میں ان کا مقام اور مرتبہ ہے۔ اپنے چچا زاد بھائی، اس وقت کے سب سے امیر انسان قارون کو جو نصیحت فرما رہے ہیں، اس نصیحت کے اندر ایک جملہ یہ بھی ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے جیسے تمہارے ساتھ احسان کا معاملہ کیا ہے تو لوگوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کر۔
یہ آیت 77 ہے سورہ قصص کی. جیسے اللہ نے تجھ پر فضل فرمایا، احسان و کرم فرمایا، لوگوں کے ساتھ اس احسان کا معاملہ کرو. صرف یہ نہیں، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان. ہر خطیب جب دوسرا خطبہ دیتا ہے، خواہ وہ جمعے کا خطبہ ہو یا عیدین کا خطبہ ہو، آخری جملہ اس کا یہ ہوتا ہے ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى. اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے وہ خطبہ ختم کرتا ہے. ہر خطبہ، ہر دوسرا خطبہ بار بار ضمیر کو جھنجھوڑ کے ہمیں جگا رہا ہوتا ہے کہ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے انصاف کا اور احسان کا. انصاف کہتے ہیں برابری کو. انصاف کا لفظ نکلا ہے نصف سے، آدھا ادھر آدھا ادھر، بالکل برابر، اس کو انصاف کہتے ہیں. اور کسی کا جو حق بنتا ہے اس حق کو اپنی طرف سے اچھے طریقے سے ادا کرنے کو احسان کہتے ہیں. عدل سے بھی اوپر کا درجہ ہے. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے بدلے میں اتنا ہی تھپڑ مار دیا، یہ عدل ہے. کسی نے آپ کو تھپڑ مارا، آپ نے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا، یہ عدل سے اوپر کا درجہ ہے، احسان. آپ نے اس کے ساتھ احسان کیا. ان اللہ یأمر بالعدل، اللہ تعالی عدل کا حکم کرتا ہے، والاحسان، احسان کا حکم کرتا ہے. سورۃ النحل کی آیت 90 ہے یہ. اور جائیے سورہ رحمان کی طرف، آیت 60. هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ صرف احسان ہے. آج اس دھرتی پہ جو اللہ کے لیے کسی کے ساتھ احسان کا معاملہ کرتا ہے، کل اللہ عرش والا رب میدان حشر میں ساری مخلوق کے سامنے اس کے ساتھ بھی احسان کا معاملہ فرمائیں گے. یہ طے شدہ ہے، احسان کا بدلہ احسان. ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے، اللہ کی نصرت، تائید، مدد، اللہ کی سپورٹ اس آدمی کے ساتھ ہے جس کے اندر تقوی ہے اور جس کے اندر احسان کی صفت ہے. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت احسان کرنے والوں کے قریب ہے. یہ امت تمام امتوں میں سب سے افضل امت، اللہ تعالیٰ نے اس کو اخلاق بھی تمام امتوں میں سب سے افضل دیے، اللہ نے اس کو اعمال بھی سب سے افضل دیے. بنی اسرائیل میں کیا تھا؟ اگر کسی نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تو بدلے میں اس سے بدلہ لینا فرض تھا. اس کے بعد جس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواری بڑے نرم دل لوگ تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کے مزاج کے مطابق شریعت بھی بڑی نرم دی، اس میں شراب بھی حلال، خنزیر بھی حلال، نرم شریعت، اس میں صرف اخلاقیات تھی. وہاں یہ تھا کہ اگر آپ نے کسی ایک عیسیٰ علیہ السلام کے متبع کے چہرے پر تھپڑ مار دیا تو شریعت کا حکم یہ تھا کہ وہ تھپڑ کھانے والا مارنے والے سے کہے اگر آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ ایک اور مار دیجئے. اخلاقیات، بدلہ نہیں. موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بدلہ لینا فرض. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. وہاں بدلہ لینا فرض تھا. یہ شریعت نرم ہو گئی. اس میں کیا تھا کہ آپ کو ایک تھپڑ پڑا، آپ نے کہہ دیا دوسرا بھی مار دو اگر تم خوش ہوتے ہو، بدلہ نہیں، معاف کر دینا. اب جب ہم کہتے ہیں کہ یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے تو اس کا عمل بھی افضل ہونا چاہیے نا. وہ عمل اللہ نے افضل دیا اس امت کو کہ آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کرے، نہ صرف یہ کہ بدلہ نہ لو، اس کو معاف کرو، بلکہ تیسرے نمبر پر اس سے بڑھ کر احسان کر دو اس کے ساتھ.
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کے اوپر، آپ کے پاؤں کے نیچے کانٹے بچھانے والی عورت، سر کے اوپر کوڑا کرکٹ ڈالنے والی عورت جب بیمار ہوتی ہے تو اس کی عیادت کے لیے مکہ کا کوئی رئیس نہیں جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دو ساتھیوں ابو بکر و عمر کو لے کے اس کی عیادت کو جاتے ہیں۔ جو زیادتی کر رہا ہے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ صرف معاف نہیں، اس کے ساتھ اور بھی اچھائی کرنی ہے۔ ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو ایک شخص گالیاں دیتا ہے اور اس کی بدتمیزی اس قدر بڑھ گئی کہ اس نے امام ابو حنیفہ کو یہاں تک کہہ دیا کہ آپ کی ماں بیوہ ہے، اگر اس کو رشتے کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ ایک بوڑھی خاتون، اس کے بیٹے کو جب اس انداز سے کہا جائے، امام ابو حنیفہ نے صبر کیا، فرمایا ٹھہر جاؤ، میں اپنی والدہ سے پوچھتا ہوں، یہ ان کا حق ہے، اگر ان کو رشتے کی ضرورت ہوئی تو میں آپ کا پیغام ان تک پہنچا دوں گا، میں یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ امام صاحب ایک بستی کی طرف نکلے، یہ حضرت کے ساتھ ہوا، راستے میں پوری راستے میں گالیاں دیتا ہے کہ آپ قرآن کے خلاف حکم دیتے ہیں، آپ سنت کے خلاف دیتے ہیں، آپ عقل کو ترجیح دیتے ہیں، آپ رائے کو ترجیح دیتے ہیں، سارے راستے میں برا بلا حضرت سنتے رہے۔ بستی کے قریب جب پہنچے، اس شہر کے دروازے پر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا، کھڑے ہو گئے، رک گئے اور فرمایا کہ بیٹھ جاؤ یہاں۔ آپ بھی بیٹھے اور آپ نے فرمایا اب جو کچھ کہنا ہے کہہ دو، اس لیے کہ اس بستی میں جو میں داخل ہوں گا یہاں میرے ہزاروں عقیدت مند اور ہزاروں شاگرد موجود ہیں، ان کے سامنے اگر تم نے ایک جملہ بھی مجھے بولا تو وہ تمہاری کھال ادھیڑ دیں گے، تمہاری زبان گدی سے نکال دیں گے، ابھی جو کچھ کہہ سکتے ہو کہہ دو۔ اس نے اور برا بلا کہا، پھر امام صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا اور کہا بس، فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو، اگر اس شہر میں بستی میں داخل ہو جاتا اور یہاں میرے عقیدت مند موجود ہیں، میں ان سے کہہ دوں اس شخص نے مجھے اذیت دی ہے، سارے راستے میں گالیاں دی ہیں، تو تمہیں خوب ماریں گے، یہاں کا بادشاہ بھی میرا، والی بھی میرا عقیدت مند ہے، اس کو اگر بتا دوں تمہیں جیل میں ڈال کے درے لگوائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کل میدان حشر میں جب اللہ کے سامنے پیش ہوں گے تو میں اپنا مقدمہ اگر اللہ کی عدالت میں پیش کر دوں کہ اللہ آپ سب کچھ جانتے ہیں، اس نے مجھے بڑی اذیت دی تھی پورے راستے میں، تو تب بھی تمہارا کیا حال ہوگا؟ اس وقت تمہاری نیکیاں لے کر مجھے دے دی جائیں گی اور میرے اگر کچھ گناہ کوتاہیاں ہوئی وہ تمہارے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی۔ اور چوتھی بات، اگر ایسا کچھ بھی نہ ہو، میں اللہ کی عدالت میں تمہارے خلاف درخواست نہ بھی دوں، تب بھی تم نے جو کچھ کیا ہے اللہ تو اس کو جانتا ہے نا۔ لیکن یاد رکھو، میں نہ شہر کے بستی کے اپنے شاگردوں کو بتا رہا ہوں، نہ بادشاہ کو بتاؤں گا، نہ کل اللہ کی عدالت میں درخواست دوں گا، بلکہ اس سے بڑھ کر بھی ایک اور بات میں کہتا ہوں تم سے، میرا تم سے وعدہ ہے، میں نے آج تمہیں اللہ کے لیے معاف کیا اور میرا یہ جذبہ ہے تمہارے متعلق، مجھے اللہ کی قسم ہے کل اللہ جب تمہیں پکڑ کے تمہارے اعمال کی وجہ سے جہنم میں ڈالیں گے تو اگر تم نے کفر اختیار نہ کیا ہوا اور مجھ پر اگر میرے رب نے رحم کیا اور فرمایا کہ ابو حنیفہ تم جنت میں جاؤ، تو میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہاری سفارش نہ کر دوں۔ یہ کیا ہے؟ احسان۔ بس یہ جملہ زبان سے نکلا، وہ پاؤں میں گر گیا، حضرت اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیجئے، مجھے آپ کی عظمت کا علم نہیں تھا۔ آج میں کیا کہتا ہوں؟ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ اگر اس نے ایک زیادتی کی ہے تو میں بدلے میں 2 دوں گا، اس نے مجھے ایک گالی دی ہے تو میں 10 دوں گا، میں اس سے کمزور تو نہیں ہوں۔ اینٹ کا جواب ہم پتھر سے دیں گے۔ میرے بھائی، یہ شریعت کا مزاج نہیں ہے۔
اسی لیے افسوس سے کہتا ہوں ہمارا معاشرہ اس صفت سے، اس صفت احسان سے، اس زینت سے اور اتنی خوبصورت ترین شریعت کی بتائی ہوئی ایک چیز سے ہمارا معاشرے کا ہر فرد خالی ہے۔ اگر ہم مذہبی رنگ میں دیکھیں تو مذہبی رنگ کے اندر بھی اختلاف فکر، اختلاف رائے کا شریعت نے حق دیا ہے۔ اختلاف رائے ٹھیک ہے، لیکن اختلاف رائے کا یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے کہ مساجد کو ہم محراب اور ممبر کے تقدس کو خراب کریں، اس کو پامال کریں۔ میرا ایک نقطہ نظر ہے، اس کی وجہ سے میں کسی کو گالی دے کر اس کے نقطہ نظر کو بیان کروں، یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ شریعت کا نہیں ہے۔ قومی اعتبار سے دیکھیں، قومیتوں کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، ملک کے اعتبار سے آپ کو قدم قدم پر یہ صفت ٹوٹتی ہوئی نظر آئے گی۔ جبکہ میں نے عرض کیا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس قارون کو یہ کہا تھا کہ اگر زکوٰۃ نہیں دیتے، کچھ نہیں کرتے، نہ کرو، لیکن احسن کما احسن اللہ الیک، اتنا تو کرو نا۔ کیا قرآن مجید نہیں کہتا بار بار قولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کرو؟ اچھی بات کا مطلب کیا؟ جس سے اس کی طبیعت خوش ہو، جس سے اس کو خوشی حاصل ہو، سرور حاصل ہو، اس کے دل پر وہ گراں نہ گزرے، اس کو تنگی نہ حاصل ہو۔ یہ کم سے کم درجہ ہے کہ اپنی زبان کی اذیت سے کسی مسلمان کو محفوظ رکھو۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، حقیقت میں مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہے۔ اور اس آیت میں جو کہا قولوا للناس، لوگوں سے کہو، یہ نہیں فرمایا قولوا للمسلمین، یہ نہیں فرمایا کہ قولوا للمؤمنین، ایمان والوں سے کہو اچھی بات، صرف مسلمانوں سے اچھی بات کہو، صرف علماء سے اچھی بات کرو، نہیں، قولوا للناس، جو انسان ہے، آدم علیہ السلام کی نسل سے ہے، خواہ مسلمان ہے یا نہیں، کم از کم اس سے بات کا جو لہجہ ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ حسنا۔ اس کے ساتھ اگر آپ کا عمل ہو تو کیسا ہونا چاہیے؟ حسنا، بھلائی کا معاملہ ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ غزوے سے واپس آ رہے ہیں، رات کا آخری پہر آ گیا، رات کے 2 حصے گزر گئے۔ آخری پہر، سفر میں صعوبت کی وجہ سے تمام صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھکاوٹ کے ساتھ بیٹھ کے، آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگائی، ہمیں نماز فجر سے پہلے جگا دینا، اذان بھی دینا، اور باقی صحابہ کو کہا کہ سو جاؤ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ چوتھے آدمی تھے جن کی آنکھ کھلی، اور آنکھ کیسے کھلی؟ حضرت بلال بھی سو گئے۔ کہتے میں صبح کے قریب تک جاگ کے دیکھتا رہا مشرق کی سمت میں کہ پتہ چلے کہ صبح کے قریب کا وقت ہو چکا ہے، لیکن اللہ نے مجھے نیند دے دی، میں سو گیا۔ ایک صحابی اٹھے، دوسرے اٹھے، تیسرے، چوتھے نمبر پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ اٹھے، اور کیسے اٹھے کہ جب سورج کی گرمی ان کے چہرے پہ پڑی، اشراق کا وقت بھی گزر گیا۔ سورج گرم تبھی ہوتا ہے جب چاشت کا وقت ہو، اس وقت اٹھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر زور سے کہنا شروع کیا۔ اس سے صحابہ کرام کی آنکھیں بھی کھل گئیں، حضور بھی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اٹھ گئے۔ فرمایا کیا ہوا؟ اور جب پتہ چلا کہ جی خوب روشنی ہو گئی، نماز قضا ہو گئی، حضرت بلال کو کہا کہ جگایا نہیں؟ فرمایا جس اللہ نے آپ کو سلایا تھا اس نے مجھے بھی سلا دیا۔ آپ نے فرمایا چلو یہاں سے آگے جگہ جا کے کہیں نماز پڑھیں گے۔ یہاں سے تھوڑا آگے گئے، حضور سواری سے اترے، فرمایا کہ مجھے پانی پیش کیا جائے، پانی دیا گیا، آپ نے وضو فرمایا،
اس وضو کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آذان دی جائے، نماز پڑھائی، سواری پہ سوار ہوئے، صحابہ کو ساتھ لیا. ایک شخص کو دیکھا کہ جو ایک طرف ہے اس نے نماز نہیں پڑھی. سلام پھیرنے کے بعد اس سے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ جماعت میں شریک نہیں ہوئے؟ عرض کیا رسول اللہ میں جنابت سے ہوں، میرے اوپر غسل فرض تھا، پانی نہیں، اس لیے. آپ نے فرمایا ٹھیک، تیمم کر کے پڑھ لیتے. خیر یہاں سے آگے گئے، صحابہ کرام کے پاس جو پانی تھا وہ ختم ہو گیا، پینے کا پانی بھی، نہ جانوروں کے لیے نہ اپنے لیے. پریشانی میں حضور کے پاس آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی اور ایک اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، جاؤ پانی کو تلاش کرو. یہ پانی کی تلاش میں گئے، انہوں نے ایک عورت کو دیکھا، اس عورت کے پاس اونٹ پہ 2 بڑے مشکیزیں پانی کے بھرے ہوئے ہیں. انہوں نے اس سے پوچھا کہ پانی کہاں سے لائی ہو؟ اس نے کہا کل اسی وقت چشمے سے پانی بھر کے نکلی ہوں. 24 گھنٹے گزر گئے، کل اسی وقت چشمے سے پانی بھر کے نکلی ہوں اور آگے سفر کر کے اپنے قبیلے کی طرف پانی لے جا رہی ہوں. کہا کہ ہمیں پانی کی ضرورت ہے. اس نے کہا جا کے وہاں سے لے آؤ. انہوں نے کہا آؤ ہمارے پیغمبر کے پاس. اس عورت نے کیا کہا؟ وہ جو صابی ہے، صابی کا مطلب اس وقت بے دین تھا، وہ جو بے دین ہے اس کے پاس کہتے ہو مکے کا؟ معاذ اللہ. کہاں آؤ؟ وہ ہمارے رسول ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس عورت کو لایا گیا. اس نے وہاں آگے بھی کہا کہ یہ صحابی ہیں. آپ نے اس عورت سے کہا ہمیں تھوڑا پانی چاہیے. اس نے کہا نہیں دیتی پانی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تھوڑا سا معمولی سا ایک برتن کے اندر معمولی سا اس کا منہ کھول کے مشکیزے سے تھوڑا سا پانی ڈال کے حضور نے فرمایا مشکیزہ بند کر دو. ایک مشکیزہ. یہ عورت بیٹھی ہوئی ہے. اس روایت کے راوی ہیں حضرت عمران، اور یہ روایت بخاری اور مسلم صحیح دونوں کتابوں میں موجود ہے. تھوڑا سا پانی برتن میں لیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس اپنی انگلیاں مبارک داخل کی اور صحابہ کرام سے کہا جس نے پانی پینا ہے یا برتنوں میں ڈالنا ہے یا مشکیزیں بھرنے آ جائے اور پانی لے جائے. سب کے برتن بھر گئے، مشکیزیں بھر گئے، جانوروں کو پانی پلا دیا گیا، خود پانی. تھوڑے سے پانی سے وہ عورت دیکھ کے حیران ہو رہی ہے اور اس نے کہا اللہ کی قسم میں نے اس سے بڑا جادوگر کائنات میں کوئی نہیں دیکھا. ایک گستاخی پہلے ہو گئی صحابی کی، اس سے اوپر جادوگر بھی کہہ دیا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اب اس عورت کو اس کے راستے پر چھوڑ دو، اور چھوڑنے سے پہلے ایک کام کرو. لشکر کے جتنے افراد ہیں، یہ 1400 سے 1500 تک افراد تھے، آپ نے فرمایا سب کے پاس جو کچھ بھی ہے کھانے پینے کا لے آؤ. کھجوریں آ رہی ہیں، ستو آ رہا ہے، آٹا آ رہا ہے گیہوں کا، اور حضور کے پاس کچھ کپڑے تھے، صحابہ کرام سے جمع کر کے ایک گھٹڑی باندھی، اس کے اونٹ پہ رکھا، یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے ہماری طرف سے. وہاں سے کیا معاملہ ہو رہا ہے اور یہاں سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ عورت جب اپنے قبیلے میں پہنچی ہے، اس نے پانی بھی دیا اور سارے لوگوں کو جمع کر کے کہا جس کو ہم بے دین اور صابی کہا کرتے تھے، اللہ کی قسم اس سے بڑا با اخلاق آدمی اور اس سے بڑا جادوگر آدمی میں نے نہیں دیکھا. دونوں جملے بول دیے، جادوگر بھی کہا، با اخلاق بھی کہہ دیا. بات گئی، ختم نہیں ہوئی ابھی. حضرات صحابہ کرام کے دور میں جتنے جہاد ہوئے، جس بستی میں یہ عورت ہوتی تھی صحابہ اس پہ حملہ نہیں کرتے تھے کہ یہ وہ عورت ہے جس عورت کا حضور نے اکرام کیا تھا، جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جاتے وقت کچھ ہدیے دیے تھے. وہ عورت جس محلے اور بستی میں ہے اس پہ صحابہ کرام حملہ نہیں کرتے تھے. اطراف کے تمام علاقے مسلمانوں کے زیر نگیں آئے، ان کی بستی رہ گئی. اس عورت نے سب محلے والوں کو جمع کر کے کہا دیکھو اتنے بڑے اخلاق کے مالک ہیں یہ لوگ، اور پھر ان کے شاگرد اور ان کے ماننے والے بھی اتنے زبردست اخلاق کے مالک ہیں، سارے علاقے فتح کر لیے، ہمارا علاقہ صرف میری وجہ سے اس پہ حملہ بھی نہیں کر رہے. ہماری بہتری اور فلاح اسی میں ہے کہ ہم کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں. اس کے جملے پر ساری بستی مسلمان ہو گئی.
اگر کوئی شخص تہجد گزار ہے، حاجی صاحب ہے، عالم ہے، لیکن اگر اس کے اندر صفت احسان نہیں ہے، لوگوں کے لیے احسان کا معاملہ اس کے پاس نہیں ہے، تو اس کا علم اس خوشبو کی طرح ہے جس کے اوپر آپ نے ڈھکن بند کر کے عود کی اعلیٰ خوشبو رکھ دی، اس کی خوشبو پھیل نہیں سکتی، اس کا فیض نہیں پھیلے گا۔ اس حاجی صاحب کی حج سے لوگوں کو کیا فائدہ ہوا؟ اگر وہ کسی کو اچھائی کی ترغیب بھی دے گا، لوگ اس کی طرف نہیں آئیں گے۔ وہ ممبر پہ کھڑے ہونے والا اور وہ ممبر سے لوگوں کو واعظ و نصیحت کرنے والا، جب اس میں صفت احسان نہیں ہوگی، لوگوں کے اندر اس کی وہ فلاح کبھی نہیں پھیل سکتی، یہ ہوا کے اندر الفاظ تحلیل ہو کے ختم ہو جائیں گے۔ طائف میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جن لوگوں نے پتھر مارے، آپ زخمی ہو کے جب واپس تشریف لائے، مکہ مکرمہ کی سرزمین پہ آپ نے پاؤں رکھا، مکہ کے لوگوں کو پتہ چلا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف والوں نے بڑا ذلیل کر کے نکالا ہے، معاذ اللہ، انہوں نے ان کی بڑی تذلیل کی ہے، مارا ہے۔ انہوں نے ساروں نے کہا کہ اب ہم خوب مذاق اڑائیں گے اور ہنسیں گے، ان کے اوپر جملے کسیں گے۔ اس وقت ایک کافر اور ایک مشرک مطعم بن عدی جو مسلمان نہیں تھا، اس نے کہا یہ بڑی تذلیل ہے، یہ انسانیت سے بھی گری بات ہے کہ زخمی آدمی کا مذاق اڑایا جائے۔ اس نے اپنے بیٹوں کو بھیجا اور بیٹوں کو کہا کہ جاؤ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امان اور اپنی حفاظت میں لے کے اپنے گھر میں لے آؤ، ان کو کوئی کسی کا ہاتھ نہیں پہنچنا چاہیے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس احسان کرنے والے کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا؟ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ، تاریخ اسلام صحابہ کرام کے بارے میں تاریخ اسلام کی ایک بہترین کتاب ہے، اس میں یہ الفاظ بڑے خوبصورت طریقے سے درج ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر کے قیدیوں کے متعلق فرمایا تھا، جبکہ ان قیدیوں میں آپ کے حقیقی چچا حضرت عباس بھی تھے۔ آپ نے فرمایا کاش کہ آج اگر مطعم بن عدی زندہ ہوتا اور وہ ان قیدیوں کے بارے میں مجھ سے بات کرتا تو مجھے رب کعبہ کی قسم میں اس کی سفارش کو رد نہ کرتا، سارے قیدی آزاد کر دیتا۔ ایک فتح مکہ کے موقع پر ان کے بیٹے حضرت جبیر بن مطعم جو مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور قرآن مجید کی ایک آیت کا ٹکڑا حضور سے نماز میں سنا، مسلمان ہو گئے۔ آئے تھے حضور کو قتل کرنے کے لیے، تلوار لی کہ حضور کو قتل کر دوں گا، نماز پڑھ رہے ہوں گے ان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ آپ علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے، ام خلقوا من غیر شیء ام هم الخالقون، کیا یہ بغیر کسی بنانے والے کے خود بن گئے یا یہ بنانے والے اور خالق ہیں؟ یہ جملہ سنا، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لڑکھڑاتے ہوئے تلوار ہاتھ سے نیچے گری، مسلمان ہوئے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر ان کے باپ کے احسان کا بدلہ اس انداز سے دیا کہ مکہ کے قریب کی ایک پوری وادی اونٹوں سے بھری ہوئی غنیمت میں حاصل ہوئی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب جبیر بن مطعم کے لیے ہدیہ ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری نماز کسی کو متاثر کرے گی، ہمارا علم کسی کو متاثر کرے گا، ہمارا تقوی کسی کو متاثر کرے گا، ہمارا حج، ہمارے عمرے، ہماری مساجد کی تعمیر، یہ چیزیں لوگوں کو متاثر کریں گی؟ نہیں، لوگوں کے تأثر کو پیدا کرنے کے لیے صفت احسان کا ہونا ضروری ہے۔ وہ خواہ عبادت ہی کیوں نہ ہو، حضرت جبرائیل انسانی شکل میں آئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا مجھے بتائیے احسان ہوتا کیا ہے، جس کا ذکر قرآن مجید نے 194 مرتبہ کیا۔ اس احسان کا مطلب کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تم اللہ کی عبادت اس حال کے ساتھ کرو کہ گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ یہ کیفیت اگر نہیں تو کم از کم اتنی کیفیت پیدا کر دو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس احسان کا سب سے پہلا فائدہ کیا ہے؟ اس احسان سے ہمیں ملے گا کیا؟ سب سے پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ جس وقت آپ کسی کے ساتھ احسان کریں گے،
اس دھرتی پر بھی اس احسان کا نقد بدلہ آپ کو دیا جائے گا، اور کل میدان حشر میں اللہ کے ہاں سے بھی آپ کو اس کا بہترین بدلہ ملے گا۔ سورۃ الرحمن کی آیت 60، هل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہے۔ ہمارا معاشرہ کہتے ہو آج کل نیکی دا دور ہی نہیں رہ جی، آج انہوں سے بعد خو دور پاتے نہ دے، خو زمانہ نہ دا، اچھائی کا دور ہی نہیں رہا۔ اس مفتی صاحب سے کوئی کہے کہ حضرت ہم آپ کی بات مانیں یا ہم اپنے رب کے قرآن کی بات مانیں، کہ جو قرآن کہتا ہے احسان کا بدلہ احسان ہے، یا قرآن نے کوئی وقت بتایا تھا کہ صحابہ کرام کے دور میں احسان ہونا چاہیے، اس کے بعد بد اخلاقی کا دور شروع ہو گیا تو ٹھیک ہے جو جی میں آتا ہے کرو۔ انہی ظاہریلا جملوں کی وجہ سے تو یہ ہوا، نہ آج عالم دین کی عزت محفوظ ہے، نہ سفید ریش کی عزت محفوظ ہے، اور نہ کسی حاجی صاحب کی عزت محفوظ ہے۔ اور تو اور چلو ان لوگوں کو ایک طرف رکھو جن کو ہم کہتے ہیں آج کا دور ہے ٹیکنالوجی کا، اور فلاں کا دور ہے، فلاں کا دور ہے، مجھے بتاؤ آج کے دور میں کس کی عزت محفوظ ہے ہمارے ہاتھ سے؟ چلو یہ مولوی تو کسی کھاتے میں نہیں ہے، کیا جو وزراء ہیں اور جو صدور ہیں اور جو سلاطین ہیں اور جو حکماء ہیں اور جو بادشاہ ہیں، کیا ان کی عزتیں محفوظ ہیں؟ قرآن کہتا ہے هل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ ادھر عورت جنگل میں اپنا معصوم بچہ لے کے جا رہی ہے، بھیڑیے نے اچانک حملہ کیا، اس کے بچے کو لیا، اس کی زبان سے چیخ نکلی ہائے اللہ۔ درخت کے پیچھے سے انسان نکلا، تلوار سے اس بھیڑیے کے سامنے جب گیا، بھیڑیے نے بچے کو نیچے پھینکا، ڈر کے مارے بھاگ کے بچے کو چھوڑ کے چلا گیا۔ وہ بچے کو لے کر اس ماں کی گود میں دیتا ہے، عورت اس سے پوچھتی ہے کہ تم کون ہو اور اس میں کہاں سے آئے اس جنگل کے اندر؟ اس نے کہا میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں تمہاری مدد کے لیے، تم گھر میں کھانا کھا رہی تھی اور تمہارے سامنے نوالا پڑا ہوا تھا، روزے کے افطار کا وقت تھا اور تمہارا اس وقت روزہ تھا، بھوک سے تھی، تم اس انتظار میں تھی کہ ابھی افطاری کا وقت ہو، یہ نوالا میں اپنے حلق سے نیچے اتاروں۔ اس نے میں کسی فقیر کی صدا پڑی اور تمہارے پاس اس ایک روٹی کے علاوہ کچھ بھی نہیں تھا، تم نے اس فقیر کے اللہ کے نام پہ مانگنے کی وجہ سے وہ کھانا اس کو دیا، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے احسان کا بدلہ آج نقد دنیا میں دے دیا ہے۔ تم نے اپنا ایک چھوٹا سا نوالے کا ٹکڑا، ایک روٹی کا ٹکڑا فقیر کو اللہ کے نام پہ دیا، آج تمہارے جگر کے ٹکڑے کو اللہ نے سلامت کر کے تمہاری جولی میں ڈال دیا۔ پہلا فائدہ، احسان کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ اس جملے کو اپنے دماغ سے نکال دیجئے کہ نیکی کریں گے تو بس نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، نہیں، اس کا فائدہ ہے، آج بھی ہے، کل میدان حشر میں بھی ہوگا۔ ایک دوسرا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا اجر ضائع نہ ہو تو قرآن مجید اس صورت میں بھی کہتا ہے احسان کو اپناؤ، ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، احسان کرنے والوں کو اجر اللہ کبھی بھی ضائع نہیں فرماتا۔ سورہ ہود میں انبیاء کا ذکر فرمایا، اور ان انبیاء کا ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں یہی جملہ بولا، وَاصْبِرْ، اے میرے حبیب صبر کیجئے، صبر کیجئے، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کا اجر کبھی ضائع نہیں کرتے۔ یہ دوسرا جملہ اپنی دل کی تختی پہ لکھ لیجئے کہ احسان کا اجر کبھی ضائع، نیکی کا کوئی فائدہ ہی نہیں۔ تیسرا فائدہ، احسان کرنے والوں کا اجر کتنا ہے، جسے اللہ کہے کہ اجر عظیم ہے، اجر بہت عظیم اجر ہے، جسے اللہ عظیم کہے تو اس کو پھر کیا ہمارا کیا خیال ہے کہ وہ کتنا عظیم ہو سکتا ہے؟ سورۃ الاحزاب ہے، 21ویں پاری کی آخری آیت، وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا۔ احسان کرنے والی عورتیں اگر ہیں، وہاں مرد ہیں، بچہ ہے، بوڑھا ہے، احسان کرنے والے کا اجر بڑا عظیم ہے۔ ہم اللہ سے مانگتے اللہ ہمیں اجر عظیم عطا فرما، اس کے لیے آج ضرورت ہے احسان پیدا کرنے کی۔
چوتھی چیز، چوتھا فائدہ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی نصرت اور مدد آپ کے ساتھ ہمیشہ ہو تو پھر قرآن مجید کہتا ہے کہ احسان کو تم اپناؤ، میری مدد تمہارے ساتھ ہوگی۔ ان اللہ مع المحسنین، ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، جن کے اندر احسان ہے، اللہ ان کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے، یہ تو ہم کہتے ہیں نا ہمیں اللہ سے محبت ہے، کمال تو یہ کہ اللہ ہم سے محبت کرے۔ اگر آپ یہ بات چاہتے ہیں، احسان کو اپنا لیجئے۔ اللہ کا قرآن اعلان کر کے کہتا ہے واللہ یحب المحسنین، احسان کرنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ کسی کے ساتھ بھلائی کرو، اللہ تمہارے ساتھ اس کے بدلے میں محبت کا معاملہ کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی نعمتوں میں اضافہ ہو، اے اللہ ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرما، دعا تو اپنی جگہ پر ہے، لیکن اپنے اندر صفت احسان پیدا کرو، اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کے لیے ہم نعمتوں میں اضافہ کرتے ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کرتے ہیں۔ نغفر لکم خطایاکم وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اللہ احسان کرنے والوں کا اجر بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو جنت کی بشارت اس دھرتی پہ ملے تو بشارت دینے میں قرآن سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے۔ ایک ہے میں آپ کو جنت کی بشارت دوں، نہیں، اللہ کا قرآن آپ کو جنت کی بشارت سنا رہا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُحْسِنِينَ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرنے والوں کو اے میرے پیغمبر آپ بشارت دیجئے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی جنت میں آپ کا داخلہ یقینی ہو جائے، دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں جنت عطا فرما۔ قرآن کہتا ہے ان المتقین فی جنات وعیون آخذین ما آتاہم ربهم انہم کانوا قبل ذلك محسنین، یہ جنت میں ہوں گے، یہ چشموں میں ہوں گے، یہ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، انہیں نعمتیں حاصل ہوں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس سے پہلے دنیا میں احسان کرنے والے لوگ تھے۔ اگر آپ چاہتے ہیں اللہ کی رحمت ہمیں ملے، اللہ کی رحمت ہمیں شامل حال ہو، ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان کی صفت پیدا کر دیجئے، اللہ کی رحمت آپ کے قریب ہو جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنی رحمت کے قریب فرمائے، اللہ اس صفت احسان ہمارے اندر پیدا کرے۔ یہ جو بد اخلاقی اور ایک عجیب قسم کی جو وبا پھیل چکی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو دردہ رضی اللہ عنہ کی روایت بخاری مسلم دونوں حدیث کی کتابوں میں ہے، ما من شیء اثقل فی المیزان من خلق حسن، اچھے اخلاق سے بڑھ کر میزان عمل میں کوئی بھاری چیز نہیں ہوگی۔ اعمال اور معاملے کے اعتبار سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا میزان عمل، آپ کا ترازو کل بھاری ہو جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اپنی زبان میں احسان پیدا کرو، مٹھاس پیدا کرو۔ اور یاد رکھیے کبھی بھی برائی کے ذریعے سے برائی ختم نہیں ہوتی۔ کسی نے زیادتی کی تو بدلے میں زیادتی کے ساتھ وہ برائی ختم نہیں ہوگی، اور بڑھے گی۔ آپ خود دیکھ لیجئے، اخبارات پڑھنے والے لوگ ہیں آپ، اور معاملات آپ کے سامنے ہوتے ہیں، ایک نے کسی کو قتل کر دیا یا گالی دے دی، اس نے صبر نہیں کیا، سر پھوڑ دیا، انہوں نے کہا ہمارے بندے کا سر پھوڑا، انہوں نے اس کو قتل کر دیا، انہوں نے کہا ہم بدلہ لیں گے، 2 قتل کر دیے، انہوں نے ان کے 6 قتل کر دیے۔ معاملہ عدالت میں بھی چلا گیا، قانون کے پاس بھی چلا گیا، لیکن جب تک انسان کے اندر احسان پیدا نہیں ہوا، نہ عدالت اس برائی کو ختم کر سکتی ہے، نہ فوج ختم کر سکتی ہے، نہ کائنات کی کوئی طاقت ختم کر سکتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے 60-70 سال تک 20 قتل کرنے کے بعد پھر نتیجہ اسی پہ ہوتا ہے کہ یہ صلح کرنی چاہیے۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آج جب صلح ہوئی تو ختم ہو گیا، سب آزادی سے بازار میں بھی جا رہے ہیں، آزادی سے گھوم پھر بھی رہے ہیں، آزادی کے ساتھ سیر سپاٹے بھی کر رہے ہیں۔ یہ جو 50-60 سال سے آپ نے اپنی دنیا کو اپنے لیے جہنم کدہ بنا دیا تھا، اس کی وجہ صرف اتنی تھی کہ احسان رخصت ہو گیا تھا۔ صرف ایک گالی کے بدلے میں اگر آپ کہتے ہیں اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے، معاملہ ختم ہو جاتا نا۔
اس نے ایک دی، میں دو دوں گا۔ جس وقت کپڑے پہ نجاست لگتی ہے، گندگی لگتی ہے، پیشاب کا قطرہ لگتا ہے یہ جسم کے اوپر، اس کو جب ہم صاف کرتے ہیں تو صفائی کا کیا طریقہ ہوتا ہے بتائیے؟ پانی سے دھوتے ہیں نا، وہ پانی صاف ہوتا ہے گندا ہوتا ہے؟ تو گندگی کو دور کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ صاف پانی سے اس گندگی کو ہم دور کر سکتے ہیں۔ گندے پانی کے ساتھ اگر ہم گندگی کو دور کریں گے تو نہیں دور ہوگی۔ یہی بات ہمیں اسلام سکھا رہا ہے، یہی بات حضور کی پوری زندگی میں موجود ہے، جس سے ہماری پوری زندگی خالی ہے۔ چھوٹی سی بات کے اوپر بڑا نقصان کیا اور شریعت کہتی ہے بس صلح کر لو، نہیں ہم صلح نہیں کریں گے، ہم گھسیٹیں گے عدالت میں، ان کو فلاں کریں گے، معاملات لمبے ہوئے، آخر میں آ کے پھر والصلح خیر، جس کو قرآن نے ایک جملے میں کہہ دیا تھا صلح بہتر ہے، پھر اسی کی طرف آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حقیقی اپنے دل کے دروازے کھولنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں حقیقت میں اللہ تعالیٰ مسلمان بنائے، ہماری زبان، ہماری نگاہ، ہمارے ایک ایک عضو کو اللہ حقیقت میں اسلام کی، جو حقیقت میں اسلام کی تعلیمات ہیں ان سے روشناس فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔